بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشہور تفسیر قرآن اور مورخ ابن جریر طبری کے تذکرے میں لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تعلیم کے دوران ہم چند ساتھی ایک علاقے میں مقیم تھے۔ چند مدت کے بعد ہمارے پاس خرچہ ختم ہوا اور دوسرا کوئی ذریعہ نہ تھا، چنانچہ ہم نے واپس گھر جانے کا ارادہ کیا اور اپنا سامان اکٹھا کرنے لگے۔ اس محلے میں ایک یہودی بھی رہتا تھا۔ اس نے ہمیں دیکھا کہ ہمارے ہاں واپس جانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، تو ہمارے پاس آ کر ہمیں کہا، تم کیوں یہاں سے جاتے ہو؟ ہم نے کہا، ہم یہاں علم حاصل کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن ہمارے پاس خرچہ ختم ہو گیا ہے۔ کسی پر بوجھ تو نہیں بن سکتے، نہ سوال کر سکتے ہیں، اس لیے ہم واپس اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ اس یہودی نے دریافت کیا کہ تمہارا ماہانہ خرچہ کتنا ہوگا؟ ہم نے حساب لگا کر کہا کہ اتنے روپے کی ضرورت ہوگی۔ اس نے تھوڑی دیر سوچا اور کہا کہ پرواہ نہ کرو، تم اپنی تعلیم جاری رکھو، اتنی رقم میں تمہیں ادا کرتا رہوں گا۔ ہم نے کہا کہ اب تو یہودی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم مسلمان طالب علم، آپ اس طرح ہمارے ساتھ اتنی ہمدردی اور تعاون کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا کہ اس سے تمہیں کیا غرض، بس تم اپنی تعلیم جاری رکھو اور مجھ سے خرچہ لیا کرو۔ چنانچہ ہم نے واپس جانے کا ارادہ ملتوی کیا اور وہاں ٹھہر گئے۔ کچھ مدت میں ہم نے وہ مطلوبہ تعلیم حاصل کی اور پھر وہاں سے رخصت ہوئے۔ اس دوران حج کے مہینے شروع ہوئے۔ ہم نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ حج کو چلے جائیں اور حج کی سعادت حاصل کریں۔ چنانچہ مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور مناسک حج میں مشغول ہوئے۔ ایک دن ہم طواف کر رہے تھے کہ میری نظر اس یہودی پر پڑی جو ہماری مالی خدمت کرتا تھا اور کچھ فاصلے پر طواف میں مشغول ہے۔ میں نے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو، یہ شخص وہ یہودی تو نہیں ہے جو ہماری خدمت کیا کرتا تھا؟ انہوں نے جو دیکھا تو بول اٹھے کہ واقعی یہ تو وہی ہے، یہ کیسے یہاں آیا ہے؟ ہم اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب وہ فارغ ہوا اور اپنی قیامگاہ کی طرف روانہ ہوا تو ہم بھی اس کے پیچھے گئے اور جا کر اس سے ملے اور جان پہچان ہوئی۔ وہ بھی بہت خوش ہوا۔ پھر ہم نے پوچھا کہ آپ میں یہ انقلاب کیسے آیا اور یہاں کیسے پہنچے؟ تو اس نے کہا کہ جس وقت تم نے خرچہ ختم ہونے کی وجہ سے وطن واپس جانے کا ارادہ کیا اور میں اس پر مطلع ہوا، اس وقت مجھے تو رات کا مسئلہ یاد آیا۔ تو رات میں لکھا ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو دین کے طالبوں پر خرچ کیا جائے۔ میں نے سوچا، اس وقت تو رات کا کوئی طالب علم تو نہیں ہے اور یہ لوگ قرآن کے طالب علم ہیں اور قرآن بھی آسمانی کتاب ہے، تو ان کی خدمت کر کے یہ بھی فضیلت حاصل کر لوں گا۔ اس جذبے کی پیش نظر میں نے تمہیں وطن واپس جانے سے روکا تھا اور ٹھہرایا۔ پھر جب تم تعلیم مکمل کر کے چلے گئے تو میں نے رات کو تمہارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور مجھے مسلمان ہونے کی مبارکباد دے رہے ہیں کہ مبارک ہو، تم مسلمان ہو گئے ہو۔ صبح کو جب بیدار ہوا تو اپنی بیوی سے اس خواب کا ذکر کیا تو وہ حیران ہو کر بولی کہ ایسا خواب تو میں نے بھی دیکھا ہے، حتیٰ کہ تمام اہل خانہ نے رات کو یہی خواب دیکھا تھا۔ چنانچہ ہم نے اس کو غیبی اشارہ سمجھا اور ہمیں یقین ہوا کہ روئے زمین پر اسلامی واحد اور سچا دین ہے۔ چنانچہ اسی دن ہم سب نے اسلام قبول کر لیا اور پھر دل میں حج کرنے کا شوق پیدا ہوا اور اب ہم تمام اہل خانہ دولت ایمان کے ساتھ حج بیت اللہ کی سعادت بھی حاصل کر رہے ہیں۔ ابن جریر طبری کہتے ہیں کہ یہ واقعہ سن کر ہمیں بہت تعجب ہوا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ ہم لوگ اس سے یہودی گھرانے کے مسلمان ہونے کا سبب بنے ہیں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔
شکریہ۔